صاحب کی یہ ذرا دوبارہ چلائیں گے؟ مجھے ان کے الفاظ صاف میں نے سنے نہیں جی۔ میں یہی سننا جو کنفرم کرنا چاہتا تھا، میں تو اپنی جماعت کیوں بناؤں؟ میری جماعت پہ میں تو سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں کو قبضہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دوں گا، اور شومی قسمت کہ جن لوگوں کو کوئی فلائنگ کوچ میں لفٹ نہ دے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن جاتے ہیں۔ تو لہذا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، کوئی آپ کی ان کی خصوصیت تو ہوتی سیکرٹری جنرل بنانے کی، کبھی زندگی میں کونسلر نہیں بنا ہے، کبھی زندگی میں کسی پارٹی میں رہا ہی نہیں ہے، کبھی زندگی میں پی ٹی آئی کے لیے ایک رتی برابر اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ کہاں سے آ گئے سیکرٹری جنرل بن کے؟ اور آپ سیکرٹری جنرل بن کدھر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، کیا ہمارا پروفیشنل کنڈکٹ اس کی اجازت دیتا ہے کہ ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل بن جائے؟ وہ جو ڈی یورو ہے ایڈیشنل سیکرٹری، جو میرے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کرتا رہتا ہے، وہ اپنا حق حاصل سے لیتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو یہی کہا ہے، ہماری پارٹی کا آئین یہ کہتا ہے۔ تو لہذا بڑے نہیں، وہ خان صاحب جو ہیں، خان صاحب نے اپنی پارٹی کا آئین بنایا ہے نا، تو آئین کے مطابق ہوگا نا قانون۔ ہم تو پاکستان کی آئین کی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو ایک شخص جو سفارش پر آیا ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے آئین کو پامال کر دیں۔ خان کو جو ہے بتایا نہیں گیا ہے کہ نہیں یہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے جی۔ بس لوگ ہیں جو پارٹی پر قبضہ کرنے کے درپے ہیں، یہ ان کا ماؤتھ پیس ہے۔ بہرحال ایک وقت آئے گا، میں چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور میری جنگ تو اب کھل کے آ گئی ہے، تو لہذا اس پہ تو بولنے میں مجھے کوئی چندہ فکر نہیں ہے، لیکن پارٹی کے کسی دوسرے شخص یا دیگر لوگوں کی حیا میں ضرور رکھوں گا، کیونکہ میں لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف سے دی گئی کوئی کسی خبر کی طرف مبذول نہیں کرانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت بولے جواب دوں گا، اور انشاءاللہ اب تو اور جو بار بار ڈسپلن کی گردان لگائی ہوتی تھی وہ بھی اب ان کو بتاؤں گا کہ ڈسپلن کیا چیز ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں خان کا نظریہ، خان کی ویژن، اس کا دیا گیا شعور وہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور خان جو ہیں اگر وہ اندر ہیں ہماری شکل میں جو ہیں، ہم خان کے پرچم لے کر پاکستان کے کونے کونے میں گئے اور ہم پھر جائیں گے۔ اور اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا ہر ورکر جو خان کے لیے صعوبت اٹھا رہا ہے وہ خان ہے۔ تو میں نے تو اس کنٹیکسٹ میں کہا تھا، اور پی ٹی آئی سے جو ہے 9 مئی کے بعد سے لے کر 8 فروری تک جو ہے ہم نے پی ٹی آئی کے لیے خان کی اجازت سے، خان کے کہنے پہ، اس کی فرمائش پہ پاکستان کے کونے کونے میں ہم گئے، اور ہم نے جلوسے جلسے کنونشن کیے، مار کائی۔ 8 فروری کے بعد قوم نے اس کا صلہ دیا، خان کے ساتھ وفاق کی، ہماری محنت کا صلہ آیا، اور 2/3 سے زیادہ اکثریت سے ہمیں مینڈیٹ ملا۔ جو ہی یہ لوگ باہر آ گئے، سب سے پہلا فتویٰ مجھ پہ جاری کر دیا کہ غداری کا۔ اس وقت غدار نہیں تھے جس وقت آپ کو ضرورت تھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مسلسل 1 سال سے 3 دفعہ تو انہوں نے مجھے پارٹی سے نکلوایا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو ایک چہرہ ہیں، اس کے پیچھے اور سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی تو وہی کمپنی ہے جس نے ہمارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ خان صاحب کو اس وقت تک پتا تھا جب تک میں ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ اب 550 ایام سے زیادہ ہو گئے ہیں، جیل کے اندر ہیں، وہی چہرے جاتے ہیں گزشتہ 1 سال سے، مخصوص اور محدود 8-10 لوگ، اور وہی جو ہیں چپاتیاں پکا رہے ہیں۔ کبھی چپاتی اس سائڈ پہ ڈال لیتے ہیں، خان کے کان بھرتے ہیں، کسی کو وزارتی دلواتے ہیں، کسی کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیاں بنواتے ہیں، کسی کو ریجنل صدور بنواتے ہیں، اور کسی کو گراتے ہیں۔ یہ تماشا ہے 1 سال سے جاری، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کے پی میں 1 سال میں 10 وزیر جو ہیں، ان بیچاروں کی جو ہیں انہوں نے وہ شامت آ گئی، یہ لوگ جاتے ہیں، فلاں وزیر کام نہیں کر رہے۔ پوری کیبنٹ میں کے پی کی جو ہے پوری کابینہ اور پی ٹی آئی کا ہر ایک عہدیدار بیسیکلی ذہنی طور پہ مریض بن چکا ہے ان لوگوں کے ہاتھ۔ ان لوگوں کا کوئی اور کام نہیں ہے، بلیک میل کرتے ہیں، کام نکلواتے ہیں، کام نہ کریں تو خان کے کام کرتے ہیں۔ نہیں، وہ علاقائی صدر تو نہیں ہے، وہ تو صوبائی صدر ہیں۔ علاقائی صدر سے مراد ہے ریجنل پریزیڈنٹ۔ اور جنید اکبر خان جو ہیں وہ تو میرے بھائی کی طرح ہیں، اور ہم نے کٹن دور اکٹھے گزارا ہے۔ بہت بڑی قربانیاں ہیں اس شخص کی پی ٹی آئی کے لیے۔ خان کا دیرینہ ساتھی ہے، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، اور جنید اکبر خان جو ہیں ان کو بھی علم ہے۔ ہم اکٹھے دیر میں گئے، باجوڑ میں گئے،
سوات ملاکنڈ ہر جگہ پہ جنید اکبر خان جو ہیں ان میں، اور پھر یہ ملاکنڈ ریجن کا کوئی ایسا تھانہ نہیں تھا جو اس نے نہیں بھگتا ہو، ہتھکڑیوں میں ڈالا جاتا تھا، اس کے نوجوان بچے کو بڑا ٹارمنٹ کیا گیا، اور اس وقت میں نے ان کے لیے بڑی بھرپور آواز اٹھائی۔ جن کے نام آپ نے گنوائے، واقعی یہ شعور رکھنے والے باہمت وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کڑے دور میں نے اکٹھے کام کیا، اور صرف یہی نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں اور ان کو علم ہے، کراچی کی قیادت ہے، بلوچستان میں ہے، کے پی کی بہت سارے ایم این ایز ہیں اور لیڈرشپ ہیں جن کے ساتھ ہم نے اکٹھے مرے کائی ہیں۔ تو لہذا جو برے دنوں کا ساتھی ہوتا ہے وہ ساتھ جو ہے نہیں چھوڑتے ہیں، اور جو بھی باشعور لیڈر ہوگا، دیکھیے خان کا خود دیا گیا سلوگن ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور خان ہی نے کہا ہے کہ میں اگر غلط فیصلے کروں تو مجھے بھی جو ہے آپ جواب دیں۔ یہ خان کے الفاظ ہیں۔ ماضی میں غلط فیصلے ہوئے، بوزدار جیسے لوگ اور خٹک اور پرویز خٹک صاحب اور محمود خان جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی پر تھوپے گئے تھے، اسمبلیاں جو ہے پری میچور ڈیزالو کروائی گئی۔ اگر اس وقت جو ہے ڈائسینٹ یعنی اختلاف کی آواز اٹھتی تو یہ غلط فیصلے نہ ہوتے۔ تو لہٰذا اگر آج غلط فیصلہ ہوا ہے تو وفاداری کا تقاضا ہے، شعور کا، غیرت کا، ہمت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ہر وہ شخص جن کے ساتھ میں برے دنوں میں پھرا ہوں وہ میری لیے آواز اٹھائے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میری توقع ہوگی کہ پارٹی میں جو ہے یہ ہم کسی کے باجگزار تو نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی جو ہے کسی کے ڈر سے ہم کسی کے ساتھ حق اور سچ کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ لہذا اور پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیوں کے ورکر میں تو فرق، پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیوں کے ورکر میں فرق ہی یہی ہے۔ یہ تاثر جو ہے غلط دیا جاتا ہے۔ ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، جب تک میرا خان کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا ہمیشہ انہوں نے میرٹ آبزرو کیا، وہ رائے لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے اصول کے لیے بہت سے لوگوں کے راستے بند کر دیے۔ وہی 8-10 لوگ جا رہے ہیں، بقایا جو ہیں لوگوں تک، اسٹیک ہولڈر تک خان کی رسائی نہیں ہے، انفارمیشن تک خان کی رسائی نہیں ہے، تو صحیح فیصلے کی جو قوت ہے وہ متاثر تو ہوگی۔ پھر وہی بات جو ہے وہی لوگ باری باری کر کے خان کے کھانوں میں ڈالتے رہتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے کہ خان جو ہے اس نے وہ لسٹ میں نے بنائی تھی، بدقسمتی نہیں یہ لسٹ میں نے بنائی تھی بلکہ یہ ریٹی میں نے کی تھی۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ دیکھیے 8 فروری کے بعد جب پولیٹیکل لیڈرشپ آ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہماری ملاقات کرائیں خان سے، تو میں نے جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی، اور اس کے بعد ریٹ ہوتے ہوتے فیصلہ ہو گئی۔ میں نے وکلاء کے لیے، اہل خانہ کے لیے اور سیاسی قیادت کے لیے ریلیف مانگی، ہائی کورٹ نے دی، اور پھر ان کی ملاقاتیں شروع ہوئی۔ تو میں نے پارٹی کے مشورے سے وکلاء کی لسٹ دی، سیاسی عمائدین کی لسٹ دی اور اہل خانہ کی فہرست دی۔ تو باقی تو ٹھیک تھے، وکلاء میں نے اپنا نام ڈالا تھا، لیکن جو ہی یہ سیاسی لوگ گئے، عمائدین یا اکابرین، ان حضرات نے دوسری ہی میٹنگ میں میرا ہی دڑن تختہ کر دیا۔ تو بعد میں نے کہا کہ کاش مجھے علم ہوتا کہ آپ نے مجھ پہ ہی حملہ اور ہونا، میں ان کا نام ہی نہ ڈالتا۔ دیکھیے میں تو نہیں سمجھتا ہوں سیاسی عمائدین جو ہیں اتنے میچور ہیں، وکلاء اتنے میچور ہیں، کوئی ایسے گروپس نہیں ہیں۔ البتہ ایک ہے فتنہ گروپ یا شرپسند گروپ کہہ لیں، جن کا کام ہے لوگوں کی غیبتیں کرنا اور غیبتوں کے ذریعے دوسروں کو گرا کے اپنے لیے مناصب لینا یا اپنے دوستوں کے لیے مناصب لینا۔ اور یہ وہ بیماری ہے جس نے بیسیکلی پارٹی کے تمام عہدیداران کو، وزراء کو، جتنے بھی لوگ ہیں ذہنی کفت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ امیچور لوگ ہیں، بالکل امیچورٹی ہے، یا پھر ان کے کچھ اپنے اغراض و مقاصد ہیں جن کا مجھے بخوبی علم ہے، لیکن بتا نہیں سکتا ہوں فی الوقت خان اور پارٹی کے احترام میں اور ورکر کی جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے، ورنہ اگر ورکر کو یہ پتہ چل گیا تو ایک کوہرام مچ جائے گا۔ دیکھیے میرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا، پارٹی الزام لگاتی آئی ہے کہ یہ پبلک ڈومین میں بات کر لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ورکر سے کوئی چیزیں چھپائی نہیں چاہیے۔ یہاں بہت ساری چیزوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں اس سے جو ہے اختلاف کا تاثر بڑھتا ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے لیکن انفرادی طور پہ۔ دیکھیے ایک چیز واضح ہے، پی ٹی آئی کے کلچر میں خان کے ساتھ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ سپریمو ہے، وہ ویٹو کر سکتا ہے اور کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے، لیکن یہ جو خان کو اندھیرے میں رکھ کے اور پارٹی اور ورکر کو اندھیرے میں رکھ کے اپنے مفادات کے لیے گزشتہ 1 سال میں ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاز سے ہٹ چکے ہیں، جو کاز ہے خان کی رہائی کا، جمہوریت کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنے کا۔ 2 سالوں سے یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا 11 اپریل سے میڈیا پہ ہر دوسرے دن میرا کوئی جھگڑا شروع ہوا ہوتا ہے۔ کبھی رؤوف حسن صاحب بیان دیا کرتے تھے میرے خلاف، کبھی ABCD، اب نام نہیں لیتا ہوں، پھر تازہ ہو جائے گا قصہ، تو میں جواب دے دیتا تھا۔ تو 11 اپریل سے تو یہ سلسلہ شروع ہوئی ہے۔ باز کیوں نہیں آتے؟ ان کو میں ہی نظر آتا ہوں، میرے خلاف بیان دے دیتے ہیں۔ پارٹی میں تو لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، لہٰذا مجھ سے باز آ جائے۔ ایسا آدمی نہیں ہوں کہ نہیں۔ عدمی فیصلے سے مراد یہ ہے نا کہ ایک فیصلہ جس پہ سوچ بچار کر کے فریقین کو سن کے آپ فیصلہ کریے۔ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے مجھے سنا ہے؟ عقائد خان کے سامنے لائے گئے، 2-3 سرپسند گئے اور ان کے کان میں بجا دیے۔ فیصلہ ہے، نہ کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے، نہ کوئی کمیٹی بنی ہے، نہ کسی نے جانکاری کی ہے کہ بھائی میرا جرم کیا ہے۔ آپ مجھے بتا دینا کہ مجھے کیوں نکالا ہے، کوئی وجہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے؟ اور جنہوں نے ووٹ بیچا، جنہوں نے ضمیر بیچا اور جن کو شوکاز دیے گئے، ان کو تو نہیں نکالا گیا۔ جو لوگ کبھی پارٹی کے لیے نکلے ہی نہیں، کسی جلسے میں نظر ہی نہیں آئے، جو کبھی گرفتار نہیں ہوئے، جنہوں نے ایک رتی برابر کنٹریبیوشن نہیں کی ہے، جنہوں نے خان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دی ہے، ان کو تو نہیں نکالا۔ مجھے تو تیسری دفعہ انہوں نے نکال دیا ہے۔ میں 26 نومبر کو ڈی چوک کے ساتھ چائنا چوک پہ تھا، میں تو جلوس کے ساتھ آیا۔ علی امین خان، عمر ایوب خان اور میں اکٹھے ایک ہی گاڑی میں آئے، دوسری گاڑی میں بشر بی بی تھی، اور یہاں آ کے 3 گھنٹے میں لگ بھگ چائنا چوک پہ تھا۔ میری ڈیوٹی انہوں نے اسی وقت دی کہ جی آپ لوگوں کو ڈی چوک جانے سے روکیں۔ وہاں میں نے جلسہ کیا، آج بھی ویڈیو موجود ہے۔ ورکروں کو میں نے کہا، اس کے بعد جو ہے میں رات کا جاگا ہوا تھا، میں سونے کے لیے چلا گیا۔ یہ علی امین خان اور عمر ایوب خان اور میری مشاورت کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلے جائیں، تو میں ان کی گاڑی سے اتر گیا۔ ایک ہی گاڑی میں ہم آ رہے تھے، اور میں جناب چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں جناب آگے نکل گیا، اور پھر چائنا چوک پہنچ کے وہاں پہ میں نے لوگوں کو کھڑا کیا، پھر ان سے خطاب کیا، اور وہ ویڈیو موجود ہے میرے پاس۔ کوئی نہیں، اس وقت تو میں موجود نہیں تھا، میں تو 2-3 گھنٹوں کے بعد چلا گیا۔ میں جاگا ہوا تھا، سونے کے لیے چلا گیا۔ جب میں اٹھا ہوں تو یہ قیامت تو گزر چکی تھی۔ لیکن یہ جو اخبار کی باتیں ہیں اس پہ تو علی امین خان بتا چکے ہیں، عقائد سامنے ہیں، ویڈیوز موجود ہے، کوئی اخبار نہیں ہوا تھا۔ اور جس اندر تکلیف سے وہ نکلے تھے علی امین خان، اور دعا دے پوری پارٹی علی امین خان کو کہ خان کی عزت بچائی، ورنہ اس رات ان دونوں کے ساتھ اگر یہ ہمت نہ دکھا تھا تو بڑا مشکل تھا جو ہے ان کا سیف KP میں پہنچنا۔ پر دیکھیے، لوگوں کا پتہ تو تب چلتا ہے نا جب آپ پہ کڑا وقت آتا ہے۔ عثمان بزدار جو ہے اس کا تو پتہ اس وقت بھی چل رہا تھا کہ یہ حضرت جو ہے یہ تو شاید مدرسے ہی نہیں گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیوں وزیر اعلیٰ بنے گی؟ اور اگر پارٹی اس وقت ورکر آواز اٹھاتا کہ جن نہیں بنا دے تو خان فیصلہ چینج کرتا۔ یہ مجھے جو 2-3 دفعہ پہلے نکالا، یہ ورکر کا ڈیمانڈ تھا۔ ورکر میرے ساتھ کڑی ہوئی ہے یا میرے لیے کڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے خان کو اپیل کی کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے، تو دوبارہ یہ فیصلے واپس لیے گئے، اور آج بھی ورکر میرے لیے جو ہے احتجاج کر رہا ہے، خان سے اپیلیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اگر یہ ورکر کو جو ہے وہ لوگ ہمت دیتے تو ورکر کڑے ہوتے۔ تو یہ لوگ نہ وزارت اعلیٰ، یعنی وہ بڑا گولڈن ٹائم تھا پنجاب میں، اور یہ وہ وقت تھا جب پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، KP اور مرکز میں PTI کی حکومتیں تھی۔ ایسی حکومت کبھی کسی پارٹی کی پاکستان بننے کے بعد نہیں آئی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہمارے ساتھ کیا عمل شروع ہو گیا؟ غلطیاں تو تھی نا، غلط فیصلے تھے، تو ان غلط فیصلوں پہ احتجاج اگر اٹھتا، آواز اٹھتی، تو شاید خان بھی ڈرا کرتے یا PTI بھی ڈرا کرتی۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا اگر آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کیوں نکالا، بتا دیں کہ مجھے کیوں نکالا ہے۔ اچھا چلیں اس کو فی الوقت پینڈنگ کریں۔ یہ جو مجھے آج سے 4 ماہ پہلے نکالا گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو 4 ماہ پہلے بھی نکالا گیا تھا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کچھ آتا ہے؟ میں آپ کو صرف اتنا عرض کر دوں کہ خان اور میرے درمیان فاصلے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کمپرومائز لوگ جنہوں نے پارٹی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے وہ اس کے رسپانسیبل ہیں۔ کچھ لوگ اپنی کمکلی میں اپنے چھوٹے مفادات کے لیے استعمال ہوئے، اور میں صرف اتنا کہوں گا، نہ گزشتہ ٹائم پہ دونوں مواقع پہ مجھے جواب ملا تھا کیوں نکالا گیا، اور تیسری مرتبہ بھی پاکستان کا کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ یہ وجہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بول دیں کہ کیا میرے ایکسپلشن کی ریزن کیا ہے، یعنی
اور جو میرا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں کوئی وجہ دی گئی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ جنہوں نے ضمیر بیچا وہ تو آپ کے ساتھ رہ گئے، اور ہمارا قصور تھا کہ جی آپ نے کہا کہ ایک دفعہ پھر نکال دو، میں نے کہا نا کہ مندر کا گھنٹہ بنا دیا کم بختوں نے، آ کے ہر ایک بجا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں، آپ مجھ سے وہ اگلوانا چاہتے ہیں جو میں نہیں چاہتا ہوں۔ خان کو میں بتا چکا ہوں، خان کو علم ہے، لیکن اب آج کل تو آپ کسی پر بھی یہ تہمت لگا دے، وقت آئے گا۔ ابھی میں ورکرز کے ریسپیکٹ میں، خان کے ہانر میں صرف ایک سلمان اکرم راجہ صاحب سامنے آئے ہوئے ہیں، اور وہ پوری قوم کو علم ہے، اس کے ساتھ ہماری جو ہے چلے گی اوپنلی۔ باقی جو ہے میں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا نام نہیں لوں گا۔ پراچا صاحب یہ بیک ڈور چینل ڈیولپمنٹ پہ کوئی علیحدہ پروگرام رکھے، مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ جو بات خان کو بولی جاتی ہے، میرا کوئی نہ کوئی کولیگ دوست بیٹھا ہوتا ہے، کیا خان کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور کان میں ڈالنے والا کون ہے، تائید کرنے والا کون ہے، اور سیکنڈ کرنے والا کون ہے، سب چہروں کو جانتا ہوں۔ تو لہذا کسی علیحدہ پروگرام میں اس پہ باتیں کریں گے، جی میرا خیال ہے۔ لیکن ابھی دیکھیں نا راجہ صاحب، مجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا انٹرویو کتنا آگے جانا ہے۔ جو کچھ آپ نے اگلوا لیا، جو کچھ آپ نے کہلوانا تھا، اگر ہم مزید کچھ باتیں کسی اور دن کے لیے رکھ لیں تو آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں، اگر مجھے تو نہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے، نہ پارٹی کی کسی ذمہ دار نے یہ بات کی ہے۔ اگر خبریں ہیں تو خبریں چلیں گی، جس دن جس وقت خان مجھے کہے گا ان کی امانت ان کو لوٹا دوں گا۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کے پی میں جو حکومت چل رہی ہے اس کا بھی دڑن تختہ ہو جائے، اور علی امین خان کے سے بہت سارے لوگ جیلس بھی ہیں، اور گورننس جو ہے بہت بہترین انداز میں جا رہی ہے۔ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خان کے علاوہ ان کے کوئی اور بھی باسز ہونے چاہیے۔ اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ پراچا صاحب، میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کئی کمٹمنٹ کی ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے نا، اپنے پارٹی کی حکومت پہ اتنی بد اعتمادی کیونکہ کرپشن کے لیے، احتساب کے لیے کمیٹیاں بنوا دی۔ پنجاب میں یا مرکز میں یا پیپل پارٹی نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا دور ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، 2 روپے کی کرپشن ہوتی ہے، پورے پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے۔ 1 سال ہونے کو ہے، کہیں پہ کوئی کرپشن، کوئی کریڈیبل کوئی الزام آیا ہے؟ اور جو ہے الزامات کہ جی فلاں افسر جو ہے اس نے کرپشن کی، اس دن ایک صحافی نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ جی میں ٹیکہ مانگ رہا تھا پوری، اب تو میں پی ٹی آئی سے نکالا گیا ہوں۔ تو جائیں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کے پی کی حکومت میں کوئی وزیر، کوئی افسر، وزیر اعلیٰ، کوئی ایک کہہ دے کسی نے ایک ٹھکے کا احسان میرے ساتھ ٹیکی کی شکل میں کیا ہو، نہ میں ٹھیکیدار ہوں، نہ میرے پاس کوئی ٹھیکیدار آیا ہے، لیکن الزامات تو لگتے رہتے ہیں نا۔ پنجاب کی قیادت جو ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ثوابی کے جلسے میں آ جاتے ہیں، جبکہ خان نے تو ملگیر احتجاج کی کال دی تھی نا، ان کو لاہور میں جلسہ کرنا چاہیے تھا، اپنے حلقے میں نکل جاتے، اپنے حلقے میں نہیں نکل سکتے ہیں۔ خان تو پنجاب کو کڑا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، بس ہمارے خلاف بیان داغنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو لہذا پنجاب میں جب اس طرح کے لوگ قیادت پہ براجمان ہوں گے تو کون نکالے گا پنجاب کو؟ میں ایک وقت میں جانا چاہتا تھا، مجھے جانے نہیں دیا گیا، آج بھی میں جانے کو تیار ہوں پنجاب میں، اور پنجاب کو نکال، میں بارہا خان صاحب کو کہہ چکا ہوں، یہ بہت ساری قیادت اس کی گواہ ہے۔ تو یہ ہے کہ بہرحال پنجاب میں بہت سارے مخلص لوگ بھی ہیں، خصوصاً ایمینیز میں بہت سارے ایمینیز نے بڑی مار کھائی، بڑی تکالیف اور صعوبت برداشت، اور میں ان کی ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔